جو ایکسپیرئنس میں آپ سب کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے بہت سے لوگ ریلیٹ کرتے ہوں گے، کیونکہ کاروبار کی ٹینشن ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 99% لوگ کامیاب ہوں اور 1% لوگ جو ہیں وہ کاروباری لحاظ سے پریشان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو میجورٹی ہے وہ اپنی انکم کے لیے، اپنی جو ہے جابس کے لیے پریشان ہے۔ تو ہوا یوں، کیونکہ یہ ایکسپیرئنس میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرئنس شیئر کرنے لگی ہوں۔ اصل میں تھا کیا کہ جو میرے فادر ہیں، جو میرے بابا ہیں، وہ بہت اچھا ان کا کام چل رہا تھا۔ لائک ہم نے کبھی پرابلمس دیکھی ہی نہیں تھی ریلیٹڈ ٹو فائنانس۔ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بہت بے پناہ بے تحاشا پیسہ آتا تھا گھر میں، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اینی ویز، دن گزرتے گئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ہم بڑے ہوئے اور سب کچھ بیسٹ تھا، نہ گھر میں کھانے کا مسئلہ، نہ پہننے کا، نہ رہنے کا، کوئی پرابلم ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر سب کو نظر آتا تھا، اب پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ حسد تھا، یہ نظر تھی یا جو بھی تھا۔ ایک دم کیا ہوا کہ بابا کا جو کام تھا نا، وہ سمجھ لیں وہ ختم ہو گیا۔ جن کے لیے انہوں نے کانٹریکٹس، ہی از اے کانٹریکٹر، جو ٹھیکے وے کے لیے تھے وہ بھی سارے انہوں نے پیسے نہیں دیے، ان کے بل پاس نہیں ہوئے، اتنی پرابلمس گھر میں آ گئی تھیں، یو نیور نو کہ ہم نے کس طرح اس چیز کو اوور کم کیا ہے۔ اتنی ٹینشن ہوتی تھی کہ جو میرے فادر ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہم پہ بلا وجہ کا غصہ کرنا، فرسٹریٹ ہونا، گھر میں بلا وجہ کی ٹینشن کریٹ کرنا، مطلب وہ ہر ٹائم پریشان رہتے تھے۔ ظاہر ہے ایک انسان کی روزی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا گھر ہے، اس نے گھر کیسے چلانا ہے، ہر ٹائم وہ بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں گھر کیسے چلاؤں، میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ تو خیر بہت سے لوگوں سے میری امی نے پتہ کروایا، جو حساب وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی جادو ہوا ہے، کسی نے کہا نظر لگی ہے، حسد ہے، بلا بلا بلا۔ خیر دن گزرتے گئے، ہم پریشان ہوتے تھے کہ کہاں اتنی ریل پیل ہوتی تھی پیسے کی، کھانے پینے کی، اور کہاں بالکل ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں ہماری کسی ریلیٹیو نے بتایا، میری چچی کی ریلیٹیو نے بتایا کہ آپ لوگوں کا اگر مسئلہ ہے تو آپ سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مزمل کا عمل کریں۔ بہت سے لوگ اس عمل کا، اس وظیفے کو جانتے ہوں گے۔ 41 دن پڑھنا تھا، 41 دفعہ سورہ مزمل کو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور ایک ہی ٹائم ڈیلی، ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا تھا۔ تو ہم نے اللہ کا نام لیا اور شروع کر دیا۔ ساتھ میں میری جو سپارے والی آنٹی تھی، انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ بہت اچھی ہوتی ہے، گھر میں پڑھنی چاہیے، اس سے برکتیں ہوتی ہیں، جادو، حسد، نظر سب ختم ہوتا ہے۔ تو میں ڈیلی، میں اور میری جو سسٹر ہیں، ہم دونوں ہاف ہاف جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی لینتھی صورت ہے، اور بلکہ قرآن پاک کی ہے ہی سب سے زیادہ لینتھی صورت سورہ بقرہ۔ تو آدھی میں پڑھ لیتی تھی، آدھی جو میری سسٹر ہے وہ پڑھ لیتے تھے، اور ہم پانی پہ ایسے دم کر لیتے تھے، اور وہ سب گھر والے پیتے بھی تھے، اور ہم پورے گھر میں جو ہے وہ چھڑکا بھی دیتے تھے۔ دن گزرتے گئے، وظیفے کو بھی دن کافی گزرتے جا رہے تھے، اور اللہ نے کیا کرم کیا، کیسے رحمت ہوئی، ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وظیفے کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ 41 دن پورے ہوئے ہی تھے، اینڈ آئی گیس کہ تھوڑے 2 4 دن رہ گئے تھے، مطلب کام بہتر ہونا شروع ہوا، بابا کو کام ملنا شروع ہوا۔ ان دنوں نا ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اور گھر بھی ایسا تھا کہ وہاں سب کچھ بڑے بڑے کمرے تھے، نہ کارپیٹس نہ کچھ۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، پرانے گھر والے جو کارپیٹس کے ٹکڑے تھے نا، پیس تھے چھوٹے چھوٹے، ہم لوگوں نے اپنے پورشن میں وہ جوڑ جوڑ کے بچھائے ہوئے تھے۔ اتنی مطلب سوچیں کہ اتنا مطلب برے حالات تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ خیر جب حالات بہتر ہوئے، سب کچھ بہتر ہونا شروع ہوا، نیا کارپیٹ آیا، کپڑے آئے، سب کچھ، کھانے پینے کی پھر سے وہی ریل پیل لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ مزمل کی وجہ سے جو پرانے دن تھے وہ واپس ہوئے، بابا کا کاروبار صحیح ہوا، گھر میں جو تنگی تھی رزق کی وہ ختم ہوئی۔ دیکھیں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس پنصوتے میں بھی ہے سورہ مزمل کا یہ وظیفہ۔
آپ نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی فضیلت سے کون آشنا نہیں ہے؟ تو اگر تو خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ٹائم آ جائے آپ کے اوپر، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، کاروبار سے ریلیٹڈ، روزی سے ریلیٹڈ، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ پلیز یہ سورہ مزمل کا وظیفہ کریں. اٹس دی بیسٹ. میرا یقین کامل ہے اس پہ، بہت بہت پختہ یقین ہے مجھے اس پہ. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا. میں نے کسی کتاب سے نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا، کیونکہ مجھے اس سے فائدہ ہوا. میں چاہتی ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو میری آواز سن رہا ہے، ہر اس بندے کو فائدہ ہو. مجھے جیسے ثواب ملے آپ کو بھی ملے. آپ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے اس وظیفے کی ضرورت ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور آپ کے ذریعے مجھے بھی ثواب ملے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، فار لسننگ ٹو می. اور